سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے۔ آپ سلطان محمود ثانی کے بیٹے تھے اور آپ نے یہ سلطان کا عہدہ اپنے بابا سے اپنی قابلیت، عقل مندی، بہادری اور سخاوت کی بنا پر حاصل کیا تھا۔ سلطان عبد المجید بڑے بڑے حکمرانوں کی طرح رات کو بھیس بدل کر بازاروں، گلی محلوں، قصبوں اور حتیٰ کہ اپنی فوج میں ایک عام آدمی بن کر حالات کا جائزہ لیتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سلطان عبد المجید نے اپنی سلطنت کو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ قاضی صاحب نے سلطان عبد المجید کو خط لکھا جس میں اس نے فرمایا کہ سلطان معظم، آپ نے جو اپنے سپاہی کے ہاتھ سے جنگل سے آدمیوں کا گروہ پکڑوایا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید لٹیرے یا ڈاکو ہیں، ان سے متعلق آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوری طرح تفتیش کی ہے، لیکن کوئی بھی اپنا منہ نہیں کھول رہا، اور آدمیوں میں سے کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں جن کی بنا پر میں ان کو سزا سنا سکوں۔ یا تو آپ حکم دیں کہ میں ان لٹیروں کو آپ کے پاس بھجوا دوں تاکہ آپ ان کو شاہی تہہ خانوں میں بھجوا دیں، یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر انصاف پر مبنی فیصلہ کروں، کیونکہ قاضی صاحب صرف الزام پر سزا نہیں دے سکتا اور آپ کے سپاہیوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور شک کی بنیاد پر سزائے موت نہیں سنا سکتا۔ اگر آپ خود ان کا سر قلم چاہتے ہیں تو ان کا سر آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ قاضی کا خط پڑھ کر سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک لٹیروں کا جتھا ہے اور ان میں چند جاسوس ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ وہ کئی عرصے سے ہماری سلطنت میں ہمارے عام شہریوں کے شکل میں چھپے ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنی چال اور منصوبے کے تحت ہی ان کو اپنے شہروں سے الگ کیا اور پکڑوایا، لہٰذا میں ان کے خلاف بہت جلد ثبوت حاصل کر لوں گا۔ اگر ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت حاصل نہ ہوئے تو بے شک آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے ان کو رہا کر دینا۔ میں کبھی بھی آپ کو ناانصافی کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ قاصد کو قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کے بعد جب سلطان عبد المجید تھوڑا بہت پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا، یہ ساری صورتحال آپ کا ایک قریبی وزیر دیکھ رہا تھا۔ وزیر سلطان معظم سے مخاطب ہوا اور فرمایا، سلطان معظم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لٹیروں سے منہ زبانی یہ قبول کروا سکتا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے جرم کیے، انہوں نے کون کون سی جاسوسی کی۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید وزیر کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہا کہ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، سلطان، آپ مجھے اجازت دیں، میں 10 دن کے اندر اندر ان سب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ آپ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف بھی کریں گے، پھر جو آپ چاہیں ان کو سزا دے دینا، اور اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو بے شک آپ مجھے وزیر کے منصب سے ہٹا کر برطرف کر دینا۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے وزیر کو اجازت دے دی۔ اب وزیر ایک دن کے بعد اس جیل میں معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا جس میں ان لٹیروں کو رکھا گیا تھا۔ وزیر کے ساتھ چند سپاہی بھی موجود تھے۔ جب وزیر زندان میں پہنچا تو سپاہیوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر وزیر نے کہا کہ میں جیل کا مکمل طور پر معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کے سپاہی آپ کو جیل کے اندر لے گئے اور ان تمام قیدیوں سے ملوایا جو کسی نہ کسی جرم میں سزا بھگت رہے تھے، اور ان میں وہ لٹیرے بھی شامل تھے جن کو سلطان نے پکڑوایا تھا، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے ابھی تک کوئی مکمل سزا کا تعین نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان سب کو ان قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ وزیر سب قیدیوں سے گھل مل گیا اور ان سے ایسے پیش آیا جیسے وہ ان کا ساتھی بن کر آیا ہو۔ پھر وزیر نے ایک قیدی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس جرم میں یہاں پکڑے گئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری اور کسی کے ساتھ ایک پیسے کی بھی بے ایمانی نہیں کی، مجھے دھوکے سے چوری کے الزام میں پکڑوایا گیا ہے۔ جب دوسرے قیدی نے سنا تو وہ بھی وزیر کے پاس آیا اور اس نے بھی اپنی بے گناہی کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح ان دونوں کو دیکھ کر سب قیدی وزیر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی کی کہانیاں سنانے لگے۔ جب یہ سارا منظر ان لٹیروں نے دیکھا تو وہ بھی وزیر کے پاس آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
ہم آپ ہی کے شہری ہیں، ہمیں سلطان نے خواہ میں لٹیرے اور جاسوس سمجھ کر پکڑوا لیا ہے۔ یہ ساری صورتحال چل رہی تھی کہ اچانک وزیر کی نظر جیل کے کونے میں پڑی، جس میں ایک بیٹھا مجرم منہ چھپائے کسی سوچ میں تھا۔ یہ دیکھ کر وزیر نے ایک سپاہی کو کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب اس قیدی کو وزیر کے سامنے حاضر کیا گیا تو وزیر نے اسے کہا کہ سب قیدی اپنی اپنی بے گناہی کی باتیں کر رہے تھے، لیکن تم اکیلے کونے میں بیٹھے کیا سوچ میں مصروف تھے؟ بتاؤ تم نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب آپ میرے گناہوں کا نہ پوچھیے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ بہت چوریاں کی اور کئی مرتبہ ڈاکے بھی ڈالے، اور کئی مرتبہ ڈاکہ ڈالتے وقت آگے سے مزاحمت پر میں نے بہت سارے لوگوں کو، حتیٰ کہ خواتین اور بچوں کو قتل بھی کیا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا کہ اس جیل میں اتنے قیدیوں میں صرف تم ہی ایک ہو جو گناہ گار ہو، باقی سب تو بے گناہ ہیں۔ اس لیے اس جیل میں ان سب بے گناہوں کے درمیان میں ایک گناہ گار کو رکھنا مناسب بات نہیں، لہٰذا میں تمہیں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر تمام قیدی بڑے پریشان ہوئے اور کہا، یہ جس نے اپنے منہ سے اپنے جرموں کا اقرار کیا یہ تو رہا ہو گیا، اور جو ہم اتنی دیر سے وزیر کے سامنے اپنی بے گناہی کی باتیں کر رہے تھے ہمیں نہیں رہا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 3 دن بعد دوبارہ وزیر جیل میں قیدیوں سے ملنے کے لیے آیا، اور پہلے کی طرح سپاہیوں نے آپ کا استقبال کیا اور دوبارہ قیدیوں کے پاس لے گئے۔ اب وزیر نے دوبارہ تمام قیدیوں سے حال احوال پوچھا۔ تمام کے تمام قیدی بے وقف تھے۔ جب وزیر نے ایک قیدی سے پوچھا، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں فلاں آدمی کو قتل کیا، فلاں عورت کی عزت کو بے آبرو کیا۔ یہ سن کر وزیر نے باقی قیدیوں سے پوچھا تو سب قیدیوں نے باری باری اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر لیا، ایک ایک جرم کی واردات سنائی۔ ایک ایک نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے چوریاں کی، کس طرح انہوں نے ڈکیتیاں کی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ سب نے ایک ایک اپنے اپنے گناہ کا تفصیل سے بتایا۔ ان میں اب وہ ڈاکو بھی شامل تھے، وہ بھی نہ رک سکے اور انہوں نے اپنے سب گناہوں کا اعتراف وزیر کے سامنے کر دیا۔ ان سب بے وقوف قیدیوں نے سمجھا کہ پچھلے قیدی کی طرح کہ جس نے اپنا جرم وزیر کے سامنے قبول کر لیا تو وزیر نے اس کو رہا کر دیا، اور اب اگر ہم بھی اپنے تمام جرموں کا اعتراف کر لیں گے تو وزیر ہمیں بھی رہا کر دے گا۔ لیکن وہ بیوقوف یہ نہ سمجھے کہ اس کے پیچھے وزیر کی بہت بڑی چال ہے۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم اپنے جرم کا اعتراف سلطان کے سامنے کر دو تو میں تمہیں رہا کروا دوں گا، لیکن مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ جو بھی مجرم اپنی زبان سے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے رہا کر دینا۔ وہ تمام قیدی وزیر کی چال میں پھنس گئے، کیونکہ اس سے پہلے وزیر ان سب کے سامنے ایک قیدی کو جرم کے اعتراف کرنے پر وزیر نے اس کو رہا کر دیا تھا۔ اب وزیر سپاہیوں کے دستے کی نگہبانی میں ان تمام قیدیوں کو سلطان عبد المجید کے سامنے لے کر حاضر ہو گیا، اور دوسری طرف قاضی صاحب بھی سلطان عبد المجید کے پاس مشاورت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ جب ان سب قیدیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا، اب وزیر نے کہا کہ باری باری اپنے گناہ کا اعتراف کرو، تو سب نے سلطان کے سامنے اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کیا اور بتایا کہ کون کون سے انہوں نے جرم کیے، اور ان میں وہ لٹیرے بھی شامل تھے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ سلطان کے قبیلوں میں عام شہریوں کا روپ دھار لیا اور کس طرح وہ لوٹ مار کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ وزیر نے ایسی کون سا طریقہ اپنایا کہ ان کو اپنے ہی منہ سے بغیر کسی تشدد، بغیر کسی ڈر کے سب کچھ اگلوا لیا، اور یہ اپنے جرم کا اعتراف اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو جرم کے اعتراف کرنے پر سزا نہیں بلکہ انعام ملنے والا ہے۔ تمام نے اپنے وہ بھی جرم بتائے جو انہوں نے کیے تک نہیں تھے، تو اس بات پر قاضی بھی بڑا حیران تھا۔ تو سلطان نے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ آخر تم نے ایسا کیا کہ ان سب نے اپنے خود منہ سے جرم کا اعتراف کر لیا؟ یہ سن کر اس وزیر نے کہا، سلطان معظم، میں نے ان سب کے سامنے ایک گناہ گار کو رہا کر دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے تو یہ ہمیں بھی رہا کر دے گا، اور میری چال کامیاب رہی۔ اور دوسری طرف میں جب جیل میں گیا تو انہوں نے اپنی بے گناہی کی باتیں کرنے کی بجائے سب نے اپنے اپنے گناہوں کی فہرست کھول دی، اور ان میں یہ لٹیرے بھی شامل تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہا ہو جائیں گے، اور اسی طرح میں نے ان کے منہ سے ان کا اپنے جرم کا اعتراف کروا لیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے ان تمام لٹیروں کو جو کہ سلطان نے جنگل سے پکڑوائے تھے انہیں جیل میں عمر قید کی سزا سنا کر بھجوا دیا۔
اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کا عہدے میں ترقی دی اور آپ کی عقلمندی سے بڑا متاثر ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔